کہ سلام پڑھنا یہ وہ عمل ہے جو صحابہ سے ثابت ہے، یہ وہ عمل ہے جو بزرگان دین اور ہر زمانے میں یہ رائج رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا تو وہ پتھر کے قریب سے جب میں گزرتا مکہ کے تو وہ پتھر مجھے دیکھ کر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو گویا رسول پر تو پتھروں نے بھی سلام بھیجا ہے، اور حضور کو پتھروں کا سلام پڑھنا اتنا پسند ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں اور عمر دراز ہو چکے ہیں، مگر اپنے بچپن کے اس واقعے کو بھی یاد فرما رہے اور فرماتے آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو سرکار پہ تو چریند پریند درخت سبھی سلام بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام میرے موضع شریف میں میری قبر کے پاس پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں۔ اور امام قاضی عیاض بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شفا۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو سلام بڑی محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور رسول کے تصور میں پڑھا جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ سلام کہیں سے بھی پڑھا جائے اس سلام کو میں خود سن لیتا ہوں۔ جلاء الافہام بہت ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے ابن قیم جوزیہ ہے، جس کو غیر مقلد اہل حدیث بہت مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے ابن قیم جوزی، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام۔ ابن قیم جوزی اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جو نبی تک سلام پہنچاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے سلام بھیجا ہے، بلکہ کس طرح سے بھیجتے ہیں سلام۔ دیکھیے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ سلام پڑھنا اور درود پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب کوئی درود و سلام بھیجتا ہے اپنے آقا پر تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں ابن فلاں، یعنی باپ کا بھی نام لیتے اس کا بھی نام لیتے، ہندوستان کے فلاں شہر کی فلاں بستی سے آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں جب وہ فرشتے کہتے قسم وحدہ لا شریک کی، میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنے امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں، اپنی امت کی ہر خاتون کو پہچانتے ہیں، ہر اپنی بیٹی کو پہچانتے ہیں۔ تو اگر خاتون ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو محبت سے درود پڑھے، آقا سنتے بھی ہے، پہچانتے بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، دہلی میں مزار ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو رائج کیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدثی دہلوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار، اس میں شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی فرماتے ہیں، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ فساد نیت ہے، عمل میں کوئی کوتاہی اور کمی ہے، مجھے یقین نہیں کہ میرا عمل تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کو تو رد نہیں فرمائیں گا اور اس عمل کو تو قبول کر لیں گا۔ فرماتے وہ عمل تیرے فضل و کرم سے یہ ہے کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ تو شاہ عبدالحق محدثی دہلوی جیسا بزرگ کہہ رہا ہے کہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوتاہیاں ہے میرے عمل میں، لیکن درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوگا۔ وہابیوں کے اور دیوبندی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب، جن کو مولانا اشرف علی تھانوی کا پیر کہا جاتا ہے۔ تھانوی صاحب، نانا طبی گنگوئی، جتنے یہ دیوبند کے مولوی ان سب کے پیر ہے وہ۔ ان کی کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں کہتے ہیں کہ میں میلاد کی محفل بھی کرتا ہوں، کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھتا ہوں اور سلام پڑھتے وقت میں لطف بھی پاتا ہوں، مطلب مزہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلام پڑھنا سب سے ثابت ہے، جو اس کو بدعت کہے وہ خود بدعتی ہے۔